بولو تو صحیح صحیح بات گزارا ہے. السلام علیکم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ پاک دی حمد و ثنا جس ذات نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت جو پیدا فرمایا. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دی بارشاہن
سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب پیار اور محبت دے اندر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیہ تے۔ اج دا پروگرام محترم بھائی حاجی محمد منشا صاحب انہاں دے بیٹے عبدالستار اس بچے دے اصال ثواب دے واسطے ایک پروگرام منعقد کیتا جا رہا ہے۔ میں ایک دعا پڑھنا تساں سارے نے آمین کہنی ہے۔ اس دعا دا مطلب ہے کہ اللہ اس بچے دیا کمیاں کوتاہیاں تو اللہ پاک معاف فرما دے گے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ انکا انت الغفور الرحیم۔ ہن سارے واسطے دعا کر لیے جو دنیا دے تو مسلمان جا چکے نے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم انکا انت الغفور الرحیم۔ میں دلی دعا کرنا کہ اللہ تعالی میرے بھائی حاجی محمد منشا صاحب نو بچے دے صدمے تے اللہ انہاں نو صبر دی توفیق دے، خودی امی نو اللہ صبر دی توفیق دے، پہنا پائیاں نو اور دیگر رشتہ دار جنہاں نو بچے دا صدمہ پہنچے ہے، اللہ پاک سب نو صبر کرن دی اللہ توفیق دے۔ میری آج طبیعت کچھ خراب ہے، میں حافظ منظور صاحب دے کل معذرت کردہ رہا ہوں، وہ تے مان گئے سن پر آصف بھائی جڑا نا یہ نہیں منیا، سخت سارا انہاں فون بھی کیتا تو برکا پھر میں ہاں کیتی۔ آصف دا فون تینجی ہو گیا جی میں میرے واسطے بڑا سارا ایک آرڈر لوہے دا گارڈر ہی بن گیا۔ میں کہ شاید ناراض نہ ہو جائے بچہ، تو برکیف تسی اگر دعا کر دیو تو پھر کام انشاءاللہ چل جائے گا۔ کہہ دو آمین۔ یا اللہ دنیا دے وچ مسلمان جتنے بھی بیمار نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک دعا یاد کر لو سب دے واسطے، ربنا واشفنا فَإِنَّكَ خَيْرُ الشَّافِعِينَ۔ اے میں بیٹھی نہ رہا کرو، تھوڑا تھوڑا نال علماء دے چلتے بھی رہا کرو تاکہ تو آڑے بھی کھاتے کچھ بہ جائے یاد ہو جائے۔ ربنا واشفنا فَإِنَّكَ خیر الشافین۔ تو اے دونوں پتہ ہے میری کوئی طبیعت اس طرح دی ہے کہ میں بندے دی توجہ جڑی نا اپنی طرف بڑی چاہنا، تساں صرف میرے والی ویکھنا ہے، اور کسے پاسے نہیں ویکھنا، تے میں وچوں سوال بھی کر لینا، اے بھی تانوں پتہ ہے۔ اودن جے صبح دے ٹائم تے درس ہویا ہے، پتہ ہے نا سوال کیتا سی،
تے کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں سوال آ گیا ہوئے، حالانکہ آسان یہی دسنا سی کہ کتوں بات چلتی بھی، تو توجہ میرے بار رکھنی ہے۔ موضوع میں چھوٹا جا عرض کرنے، تسی موضوع لبنا ہے، میں دسنا نہیں دا اینڈ دے جا کے دسنا ہے، تسی آپ موضوع لبنا ہے کہ میں موضوع کی بیان کرنے لگا۔ ایک گناہ ہے، او گناہ اگر بندہ کردہ روے تے ساری نیکیاں بندے دیاں ضائع ہو جاندی ہیں۔ اے ذہن چ رکھ لو، ایک گناہ ہے او اگر بندہ کردہ روے تے سارے اعمال نیک بندے دے ضائع ہو جاندے ہیں۔ جس طرح دیکھو تسی علماء کرام دے درس تقریرہ سننے واسطے تشریف لے آئے جے، اللہ تعالیٰ دے گھر وچ بیٹھے جے، خوش نصیب جے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے جدو لوگ اللہ پاک دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر، اللہ دا قرآن سماعت کر دینا، تو جدو جاندے نے اللہ دی ذات فرماتے نے اسا انہوں معاف کر دیتا ہے۔ تے مسجد دے باہر جدو بندہ نکلتا ہے ادوں دی گارنٹی نہیں میں دے رہا، ایتھوں جدو جلسہ تسی سنو گے بیٹھے ہوئے ہو تے مسجد دے اندر اللہ کرے جی میں اسی اندر انہیں ہمیں باہر بھی ہو جائیے۔ حدیث پاک اندر آیا کہ اللہ دی ذات بندے نو معاف کر دیندے نے، پر اگر او گناہ بندے دے دل وچ ہوئے جلسہ سنن تو بعد وی تے اے جلسہ انہوں فائدے مند ثابت نہیں ہو سکتا، پھر تو انہوں بیٹھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن حکیم پڑھنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اس گناہ دے وچ بندہ اگر لگا ہویا ہے تو پھر او دی تلاوت کسے کام دی نہیں۔ دیکھے آج اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، کہہ دیو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے دنیا والے ہو تواڈے وچوں بہترین بندے ہو نے، تواڈے وچوں اچھے انسانوں نے جڑے خود قرآن پاک نو پڑھ دے نے، پھر قرآن پاک دی اگے تعلیم دیندے نے، اے لوگ تواڈے وچوں اچھے لوگ نے، بہترین لوگ نے، انہاں دا تانوں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ سن کرن دی توفیق دے وے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں۔ قرآن پاک نل جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں۔ اس نگر جس چاہتی پائی، اس نگر جس چاہتی پائی گناہگار نہ رہیاں۔ تے جس نے نام فرمانی کی تیم کام کیتے من مانی، او
کدو پار سلامت ہویاں غرق ہویاں وچ پانی کی کہنا ہے تسی جاگ دے جی ویسے کہہ دیو سبحان اللہ اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ کی کتنی نیکیاں مل دیا نے یہ میں دسے ایک دفعہ 20 نیکیاں مل دیا نے اور 20 گناہ انسان دے اللہ دی ذات معاف کر دیں دے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں ایس نگر جس چاہتی پائی گناہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کی تھی کام کیتے من مانی او کدو پار سلامت ہویاں غرق ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو ایک کھڑائے جہاز محمدی پھر نہ کہنا پھر نہ کہنا کدوں آئیے آواز محمدی یعنی قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک سننا بہترین عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو آڈے جو بہترین انسان ہوئے جڑا قرآن پاک پڑھ دے پھر اگے قرآن پاک دی تعلیم دین دے جڑا بچہ کروں قرآن پاک دی تعلیم لین واسطے اللہ دے کردہ رخ کر دے او دے پیراں دے تھلے اللہ دے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیں دے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے ایک استاد مسجد وچ بیٹھا ہے ایک استاد مدرسے وچ بیٹھا ہے تے اے دائے زینے میں اپنے شاگرد نوں صحیح قرآن پاک پڑھانے پورا ٹائم دین دے پوری توجہ کر دے اپنے بچے تے شاگرد دے امیر غریب دا خیال نہیں رکھدا توجہ کرے آجے ادھر میرے وال دیکھے آجے اللہ دے نبی فرمایا استاد مسجد وچ مدرسے وچ بیٹھا ہویا ہے تے اے بچے نوں تعلیم دے رہے ہیں بچہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں استاد اجے ایک قرآن پاک دی آیت پڑھاندا ہے اللہ ایک حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے کتنا بڑا ثواب ہے تے جے او گناہ بندے وچ ہووے تے پھر ساری نیکیاں ضائع اجے تانوں او تے وہ دے وچ ہی رکھنا ہے جویں مولانا یاسین صاحب بلوچ فرمایا کردے نے اجے تانوں اسی طرح گھمائی پھرنا ہے تے تساں آپ لبنا ہے بھی او کیڑا گناہ ہے ہاں جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد اور پچھلے بندے میں نظر ہی کوئی نہیں آدھے کوئی انہوں دا بھی دھیان کر لو ہاں جی میں تے آپ بندے 5-7 دس دے پہنے کہ لائٹ پہندی ہے وہ بندے نظر نہیں آدھے ادھر کوئی انتظام ہو سکتا ہے لائٹ شیٹ دا کہ نہیں آصف صاحب ہو سکتا ہے پچھے کوئی لائٹ جل سکتی ہاں جی روکے ہاں جی اگے میرا خیال تشریف لے آؤ تے بہتر ہے تے ویسے مسئلہ بھی ہے کہ امام دے قریب ہو گئے بیٹھئے نا خطیب دے تے اللہ ثواب زیادہ دیندہ ہے گناہ انسان دے معاف ہوں دے گرمی تے ویسے ہے اللہ تعالی عمل قبول کرے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو عقیق منڈی وچ تواڈے وچوں کون جانا پسند کردا ہے مدینے دی منڈی دا نام میرے محبوب نے لیا
اللہ دے نبی فرمایا اتھے بندہ جاوے اتھو ایک اونٹنی لے کے آوے انہوں پھر دا نقصان نہ ہوئے اگے فروخت کرے او دے وچوں فائدہ منافع ہوئے گھاٹا نہ پوے اللہ دے نبی اسی سارے ہی میں چاہنے اسی اتھوں اونٹنیاں خریدیے سانو منافع ملن فائدہ حاصل ہوئے گھاٹا نہ پوے اللہ دے نبی فرماتے نے جدو بندہ قرآن کریم دی ایک آیت پڑھ دے اللہ انہا ثواب عطا کر دیندے نے جی میں ایک اونٹنی اللہ دے راہ وچ سخاوت کر دیتی ہے کم از کم ایک اونٹ 1 لاکھ روپے نہ تے ملدا ہی ہے نا ایک قرآن پاک دی آیت پڑھئے سمجھئے تے اللہ دی ذات اینا ثواب عطا فرماندے نے کنا شان ہے پھر قرآن پاک دا وہ معزز تھے زمانہ میں حافظ قرآن ہو کر ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر اللہ سنو عمل دی توفیق دے تو اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرآن کریم دی ایک آیت پڑھ دے سمجھ دے استاد پڑھان دے شاگرد اگوں پڑھ دے بچے دے معصوم ہوندے نے خطاواں تو انہاں بچیاں دا ثواب انہاں دے والدین نو ملدا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایک ایک آیت استاد پڑھاندا جائے تے ایک ایک اونٹنی خیرات کرندا ثواب اللہ عطا کردے رہندے نے پر اگر او گناہ بندے وچ ہووے تے پھر ثواب سارا ضائع ہو جاندا ہے ہاں جی اگے آؤ مجاہد بندہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے مجاہد بندہ جدو اللہ دے رستے وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے انو موت دے ویلے شہادت دے ویلے اینی کو تکلیف ہوندی ہے جنی کو چیونٹی کسے نو کٹے کیڑی جنہ کو درد کیڑی کٹن دا کسے نو ہوندا ہے شہید بندے نو شہادت دے ویلے اینی کو تکلیف ہوندی ہے تے شہید بندہ جیڑا ہے گل تے وہی کیتی ہو جے نا شہید بندہ جدو قبر دے اندر جاندا ہے ایدا حساب نہیں ہوندا قیامت والے دن اس بندے دا حساب نہیں ہونا یاد رکھیا جے اے بندے نے کسے دا حق دینا تے پھر شہادت قبول نہیں ہوندی اور شہید بندے دے متعلق اللہ دا قرآن آخد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ شہید بندے نو مردہ بھی نہ کہو تسی نہیں جان دے اللہ دی ذات فرماندے نے اساں انہاں نو زندگی بخشیے تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں دا شہید نو مردہ تک بھی نہ کہو پر اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پر جے او گناہ بندے وچ ہووے تے پھر اس مجاہد دی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی ادھر دھیان میرے والے دیکھے آجے اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ انہیں روزہ رکھے تے روزے دی حالت اندر فوت ہوندے تے جے او گناہ بندے وچ موجود تے پھر اس بندے دے روزے بھی کم نہیں آونا
جے اس گناہ بچ اے نہیں دا او دے چو پاسے تے روزے دی حالت وچ بندہ فوت ہو جائے اللہ معاف کر دیندے نے تے جے او گناہ ہوئے تے پھر اللہ دی ذات نو معاف نہیں کرنا کیونکہ دیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں ایک بندہ اے ذکر کر رہا ہے اللہ دا لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے حدیث دا مسئلہ ہے ذکر کر دیا بندے دی وفات آ جائے بندہ فوت ہو جائے اللہ دی ذات معاف کر دیں گے جے اگر او گناہ موجود ہے پھر نو معافی نہیں ملنی ایک بندہ صدقہ لے کے ترے ہے تے صدقہ کرن دی نیت نال جا رہے ہیں رستے دے اندر حادثہ پیش آیا اے بندہ فوت ہو جاندا ہے اللہ انہوں معاف کر دیں گے جے دے وچ او گناہ موجود ہے تے اللہ دی ذات انہوں پھر معاف نہیں کرنا لبے آجے کہ کوئی نہ ہاں جی ہاں جی نہیں جی عام ساتھی نو اجازت سے کڑا مرضی بول سکتے ہیں شاباش ہاں جی میں سمجھ نہیں آئی ہاں وہ گالو ہی آگی جو بھائی اسماعیل نے دسے بزرگ بھی داس رہے ہیں یعنی حسد کسے دا حق کھانا دل وچ بغض اناد کینہ عداوت ناراضگی رکھنا ہن مینوں اے دسو تسی جننے نوجوان ساتھی بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو تہاڈی کسے نہ کسے نال کوئی ناراضگی ہے یا نا ہے یا نا بولو دے صحیح میں تہاڈے اس پنڈ اندر رہنا نا ایتھے رہنا نا میری کسے بندے نال کوئی ناراضگی نہیں دے انشاءاللہ کسے بندے نال کوئی ناراضگی نہیں میں مسئلے وچ پاس اللہ دی توفیق دے نال میں تا مسئلہ کر رہا میں فخر بھی نہیں کرتا میں مسئلے دے اتے میرا عمل ہے اگر کسی نال میری ناراضگی ہوئے گی تا ہوئے گی کہ بندہ شرکی یا بدعتی ہوئے گا تو تا او دے تو ہاتھ پیچھے کھچ جائیے تو ٹھیک ہے لیکن باقی مسائل جڑے رشتہ داری دے عام حالات اندر کسی نال کوئی ناراضگی نہیں اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ حسد کرنے والے بندے دیا ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں آپ سب یہ نا اور میں حدیث پڑھا گا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم آپ پڑھ دے جنہوں نماز اندر ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایدہ میں نہ کرو اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں تے ایتھے ایادہ مانا توجہ کرے آجے ایاکم بچ جاؤ تم کم دمنا تم ایاکم بچ جاؤ تم کدے گلو ایاکم بچ جاؤ تم والحسدہ حسد سے فَإِنَّ الْحَسَدَ بے شک حسد یاکل الحسنات بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے یاکل الحسنات یاکل الفعل مضارع یعنی حسنات اگے جمع ہے جڑے باشعور بچے نے سمجھ رہے یاکل الحسنات
اگے حسنات جمع ہے، واحد نہیں دا، حسنات تمام نیکیاں، تمام خیر، تمام عمل، جننے بھی انسان دے عمل اچھے نے، اگر دل دے وچ حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت ہے، یا کل الحسنات، ساریاں نیکیاں بندے دیاں برباد ہو جان گے۔ کما تاکل النار الحطب، جس طرح اگ لکڑی نو کھا جاندی، حسد اس طرح نیکیاں نو جلا کے تے راکھ کر دیندا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، سنن واسطے آیا جی، کچھ پلے بن کے جایا جی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ انہوں بھی زمین دی تپش تے ہنیرے میں رہن پیندا ہے، تے پھر ایک قبیلہ ہوندا ہے، سبزہ ہی سبزہ ہو جاندا ہے۔ بندہ سچا ہوئے تے کوڑے بھائی دے کولوں جا کے معافی منگ کے صلح او دے نال کر لوے، جتھے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوٹھی ہوئے گی، اس مسلمان دی کوٹھی اوتھے ہوئے گی۔ ایک بندہ انہوں میں کیا، یار تو سمجھدار بندہ ہے تے تو اپنی برادری اندر فتنے فساد ہی پائی پھرنے، تنو کی مسئلہ ہے؟ آندا جی میں سچا، میں کہوں جی نبی پاک فرمائے جی سچا بندہ کوڑے گل جا کے معافی منگ لے، صلح کر لے تے اینا مقام ملتا ہے۔ آندا جی پھر ایویں تے نہیں ہو سکتا، یہ کم بڑا اوکھا ہے، میں کم بڑا اوکھا ہے تے انعام بھی بہت زیادہ ہے۔ کوٹھی ویکھو کتنے مل رہی ہے، نکیاں نکیاں باتاں تو کر بڑے بڑے تنازعات ساڑے گھراں دے اندر موجود نے، کئی دفعہ نکے نکے مسئلے طلاق دی نوبت تک اور نکے نکے مسائل قتل و غارت دی نوبت تک چلے جاندے نے۔ تو اس واسطے سب تو مین مسئلہ جڑا ہے، جی میں شرک بندہ کردہ رہے، زمین تو آسمان تک بندے دے گناہ ہون اللہ دی ذات معاف کر دیں گے، او چاون دے شرک دے بدعت بندہ کر دیا مر گیا، اللہ دی ذات معاف نہیں کرنا۔ اسی طرح مین مسئلہ جے ایک قطع تلقی کرنا، یعنی رشتہ داریاں توڑنا، جن دے اندر ایک بد عملی ہے، رشتہ داریاں توڑ دے، رشتہ داروں لڑان دی کوشش کر دے، فتنے فساد پاؤں دے، جوڑن دی کوشش نہیں کردا، اللہ دے نبی فرمایا اے بھی کدی جنت نہیں جا سکتا۔ تے جیڑا بندہ حسد کر دے، اے بھی بندہ کدی جنت نہیں جا سکتا۔ اے دو مسئلے مین یاد رکھ لیا جے، جی میں شرکی دے بدتی بندہ جنت نہیں جا سکتا، رشتہ داریاں توڑنے والا کدی جنت نہیں جا سکتا، اور ایسے طرح حسد کرنے والا کدی بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ لوگ جناب تعویذ لیا لیا کے دوجے بندے برباد کر دیں دے، حتیٰ کہ جانوراں نال ظلم ہوندا ہے۔ تے تیرے نبی دی سیرت کی ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جاہر دکھائے، خود خواہ کے جوار جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہاں جی تسی بھی اس طرح کا ذہن بنا لو۔ اے شعر میں پھر اگے جا کے پھر پڑھاں گا، اگے جا کے پھر پڑھاں گا۔ ہن ایک واقعہ سنو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو 8 ہجری دے اندر، اللہ دے نبی 8 ہجری دے اندر جدوں مکے دے اتے حملہ
کرن واسطے آ رہے نے مکہ فتح ہون لگ گئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 10,000 فوج آ رہی ہے تے ایک مقام تے نبی دے چچا دا بیٹا حارث مل جاندا ہے تے ایک مقام تے نبی دی پھپھو دا بیٹا ابو سفیان مل جاندا ہے۔ ادھر توجہ کرے آجے تے اللہ دے نبی نو زمانہ جہلیت دے اندر جدو یہ دونوں بندے زمانہ جہلیت دے اندر سن بڑا دکھ دیتا پریشان کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جس ویلے اے بندے ملے آپ تھوڑا جہا ناراضگی دا اظہار کر دینے آپ انج منہ کر لیندے نے اے ادھر ہوندے نے آقا ادھر منہ کر لیندے نے حضرت ام سلمہ کہو نہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی اگر تسی معاف نہیں کرو گے تے میرے خیال دے مطابق انہاں دوواں تو بدبخت بندہ دنیا دے وچ اور کوئی نہیں ہوئے گا۔ او بندہ جنوں کسے نبی نے قتل کر دیتا انہوں جہنم دے وچ بڑا عذاب ہوئے گا، سب تو زیادہ عذاب ہوئے گا تے جن نے کسے نبی نو قتل کر دیتا یا جڑا نبی دے ہتھوں قتل ہو گیا سب تو زیادہ عذاب اس بندے نو ہونا یا اس بندے دے جدے تے اللہ دا نبی ناراض ہی رہا تے اے بندہ فوت ہو گیا ان نبی کو لو آن کے معافی نہ منگی اس حالت وچ مر گیا اے بندہ بدبخت ہو گیا۔ اماں جی فرماندیاں نے اے میرے نبی جی میں آ درخواست کرنی آ تسا انہاں دوواں نو معاف کر دیو۔ اماں جی ایک ویری فرمایا تے نبی پاک فرماتے نے معاف کر دیتا ہے۔ سیر سے لے جا کے نا سیر سے لے جا کے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کیا دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے جے نبی پاک نانا منن تو انہوں میں ایک طریقہ دستا کیڑا بلا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے کیا سی نا اللہ دے نبی نو حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ اللہ نے تو انہوں آج بڑا شان دیتا ہے اسی خطا کاراں تے معاف کر دیو تے معاف ہی نہیں یوسف نبی نے کیتا سی پراواں لی دعا بھی کر دیتی سی۔ اسی طرح ہی ہوئے گا تسی اللہ دے نبی نو کہو اللہ دے نبی ساڈے کول غلطیاں ہو گئی نے اسا خطا کاراں تو انو اللہ نے عظمت شان بلندی عطا فرمائیے اللہ دے نبی معاف کر دیو تو انو معاف ہی نہیں کرن گے رب کول تہاڈی بخشش دی دعا بھی کر دیں گے۔ اب ویلو ایک باری آکھیا ایتھے کسی بندے نو آکھیے نہیں یار صلح کر لے بڑی نیکی ہو بڑا اجر و ثواب ہی وہ سوتر ہی نہیں آندا پچھلیاں قسطاں پٹ لے گا تے اللہ جانے پھر کی کہانیاں پاؤن گے۔ اللہ دے رسول فرمایا کہ سب تو بہترین بندہ ہوئے جنوں کوئی اللہ دا نیک بندہ جا کے امید لے کے جا کے آکھے یار میں بڑی امید لے کے آیا تیرے ہوتے دے تو تیرے واسطے چنگا کام میں صلح دا کام میں تے کر لے او دے آکھے لگ کے نیک بندے دے آکھے لگ کے کام کر لوے تے بہتر بندہ ہے دنیا وچ۔ جیڑا نیک بندے دے آکھے لگ کے نے صلح نہیں کی دی انہوں رد کر دیتا ہے اس بندے تو بدترین بندہ دنیا وچ کوئی نہیں۔ تو اگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی طرف چل دے رہے اگے ابو سفیان مل جاندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو سفیان مل جاندے تے اللہ دے نبی دی کھچر دے اوتے کوڑے دے اوتے آپ دے چچا عباس نے ابو سفیان نو بٹھایا ہویا ہے اے آپس وچ گہرے دوست نے تے ابو سفیان نو حضرت عباس فرماندے نے فدا کا ابی و امی اے ابو
سفیان نبی پاک دی 10,000 فوج دا لشکر آ گیا ہے، آج خیر نہیں ذرا دھیان کر لے، اللہ دے نبی لشکر لے کے آئے نے، آندا ہاں میں دیکھ رہا آ لائٹاں بڑیاں نظر آ رہی نے۔ اللہ دے نبی فرمایا سی اے میرے صحابیوں جدو تسی مکہ پہنچو 10,000 صحابہ نے تے 10,000 جگہ تے لائٹاں بال دینیاں نے تاکہ دشمن دے ہوتے روب تاری ہو جاوے۔ ادھر توجہ کرے آجے پیچھے حضرت ابو سفیان دے عباس دے حضرت عمر فاروق لگ جاندے نے، آندے نے تے نبی پاک دا دشمن رہے ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان نو جلدی نبی پاک دی خدمت عالیہ وچ پیش کر دیندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو سفیان اللہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے آندا اے اللہ دے بارے میرا اے خیال ہے جے ہور کوئی رب ہوندا اج میری ضرور مدد کردا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ آندا میں اجے سوچاں گا، اجے میں دے اتے غور کراں گا۔ کول بیٹھے حضرت عباس فرماندے نے انج نہیں ابو سفیان آ عمر دی تلوار پیچھے آ رہی ہے، اللہ دے بندے جلدی کلمہ پڑھنا۔ حضرت ابو سفیان فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ تے ابو سفیان نے نبی پاک نوں تکلیفاں بھی بڑیاں پچھلے زمانے وچ دتیاں، آپ نوں دی طرفوں دکھ بھی بڑا پہنچیا، پر اللہ دے نبی نے ایک بار بھی پچھلی گل درائی نہیں، آقا نے معافی کر دیتا ہے، معافی نہیں کیتا بخشش دی دعا کر دیتی ہے۔ تے او شعر دوبارہ پڑھاں گا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود خاک جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد شیخ الحدیث حضرت مولانا محترم قاری صبغت اللہ احسن صاحب ساڈے معزز مہمان تشریف لے آئے نے۔ ادھر توجہ میرے والے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر داخل ہوئے، اللہ دونوں موقع نصیب فرمائے۔ آقا مکہ دے اندر داخل ہوئے، ادھروں ہندا آ جاندی ہے، لمبا واقعہ ہے مختصر کر رہے ہیں۔ ہندا آ جاندی ہے، نقاب اوڑے ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس بیٹھی آنے تے اکرمہ نس جاندہ ہے، جدے والی سیر دی طرف چلا جاندہ ہے تے اللہ دے نبی اپنی چادر دین دینے کنوں اے دی بیوی نو، اللہ دے نبی میرے شوہر نو معاف کر دیو، تے اللہ دے نبی نے معاف کر دیتا ہے۔ آقا پچھلیاں قسطاں دینی دھرائیاں، پچھلیاں باتاں دینی پٹیاں، ایک دفعہ آکے آقا فرمایا معاف کر دیتا ہے، تے ایک کشتی وچ بیٹھا ہویا ہے کہ کشتی کمن کیریاں وچ بہ جاندی ہے، ملاک کہندا ہے ایتھے محمد رب نو یاد کرو، تے اکرمہ بڑا سمجھدار ہے، آندہ پھر محمد نہ لڑائیاں کا دیا نے، جے ایتھے او دا رب کا موندہ ہے، ساڑھے رب جواب دے جاندے نے، تے آندہ جے میں پار ہو گیا تے میں
کوئی امید اعلانا کہ میں انہاں دا کلمہ پڑھاں گا، ادھروں پیچھوں بیوی بھی آ جاندی ہے کہ اللہ دے نبی تینوں معاف کر دیتا ہے، آندا ویکھی کتے مروا نہ دیویں، آگے نبی پاک تے نشانی دیتی ہے تینوں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد، گج کے کہہ لو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں معاف کر دیتا ہے۔ میں نشانی لے کے آئی ہوں، اللہ دے نبی دی خدمت عالیہ وچ پہنچے ہیں، آپ دے چہرہ انور دی طرف دیکھ دیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کون؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کوئی پچھلیاں باتاں اتنی بڑیاں ایک دفعہ معذرت کی دیے، آقا معاف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا سام دو گناہ ایسے مینے او ہون دے بندے دے سارے اعمال ضائع ہو جاندے، کیڑے کیڑے بلا؟ حسد اور قطع دلگی کرنا۔ اللہ سانو صلہ رحمی اکرم دی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیں آج اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مسجد نبوی دے اندر نے اللہ دانو اور مینو اے موقع نصیب فرمائے، اللہ اے موقع نصیب فرمائے۔ میرے آقا مسجد نبوی دے اندر نے تے آقا فرماندے نے ایس دروازے تو ایک بندہ انہیں داخل ہوئے گا، ایس طرف اپنے جوتے رکھے گا، او دی داڑھی چو وضو دے پانی جڑے او ٹپ کریا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ جنتی ہوئے گا۔ اے بے میرے آقا کل بھی فرمایا، اگلے دن بھی فرمایا، عصر دے ویلے فرمایا، توجہ میرے وال دھیان میرے وال، کنے دن آقا فرمایا؟ بولو تے صحیح، 3 دن۔ کنے دن فرمایا؟ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ادھر میرے بل دیکھو، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فرمایا بندہ جنتی ہے۔ میں تو گل مکمل کرنے لگے سیتی دے کل سے بندر میں نماز پڑھنے لگی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فرمایا بندہ جنتی ہے، اے جنتی ہے، کوئی تھوڑی سعادت ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس تو تلاش وچ پیا جاندے نے کہ اے عمل کیڑا کردے نے، اسی لوگاں دی خامیاں تلاش کرنے ہیں، ہاں جی کن بدنام کریے ذلیل کریے۔ اللہ سن ایک دوجے دے احترام سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے آپ بھی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں کوئی تواڈے کو رہنا ہے، ایک بات کتاب دے اندر پڑھیا ان جایا کہ کار کوئی ناراضگی ہوگی ہے، تواڈے ہاں رہنا ہے، آؤ جی دیکھنا چاہتے سن کیڑا عمل کر دینے، رات دیکھ دینے، جیڑیاں نیکیاں میں کرنا، جو صورتاں وظیفے میں پڑھنا اوہی او پڑھ دینے، نماز نبی پاک دے پیچھے میں بھی پڑھنا او بھی پڑھ دینے، 3 دن اس راہ دیکھ دے رہے، آخر دے پوچھے آپ جی کوئی گل مینوں انوکھی نظر نہیں آئی، جدی بنا دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، گج کے کہہ لو
جدی بنا دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جا سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کلام خدا ہے کلام محمد سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد ہونتے کبو نا صلی اللہ علیہ وسلم منو اے بات مینو دس سعد بن مالک آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بنا دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انو 3 دن جنت دی بشارت سنائیے کیڑا عمل کر دے جے جدی وجہ تو اللہ دے نبی تو انو اتنی بڑی گارنٹی دیتی ہے اتنی بڑی سعادت بخشی ہے حضرت سعد بن مالک کہنا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اور تے کوئی گل میرے ذہن وچ نہیں آ رہی اے بات جدوں میں سونا نام اس ویلے میں اپنے دل وچ چاکنا کسے بندے دے نال تو زیادتی تے نہیں کیتی کسے بندے دا کوئی حق تے نہیں کھادا کسے تے کوئی ظلم تے نہیں کیتا کسے دے بارے تیرے دل دے اندر عداوت بغض تے نہیں دا میں اپنے دل نو صاف شفاف کر کے سونا تا اللہ دے نبی نے اے مینوں اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے تا پھر اللہ دے نبی نے مینوں اے سعادت دیتی ہے تا اللہ دے نبی نے مینوں جنت دی بشارت سنائی ہے اچھا ان گل تے مک گئی نا اے تے گل نہیں ہو سکتی کسے دی کسے نال ناراضگی تے ہوندی ہے نا ایتھے کئی بندے بیٹھے نا میں ایتھوں دی پتہ تے مینوں ہے نا آپس ساری ناراضگیاں کئی ہوندیاں نے تے تواڈے جلسہ سن دا فائدہ تاں ہے بھی تسی جا کے جے ماں نال ناراضگی ہے تے معافی منگو دے پیر پھڑو باپ نالے پائی نالے بہن نالے چاچے بابے نالے رشتے دار دیگر نے جو بھی انہاں نال صلح کرو تے پھر تاڈے روزے نمازاں صدقات اعتکاف پھر قبول ہونا ہے کرو گے کم اوکھا بڑا ہے پر ایدی عظمت بھی بڑی ہے مقام بھی بڑا ہے اگر ایک کام کرو گے نا جا کے شیطان بڑے وسوسے پاندا ہے ان تے ویسے بھی بجیا ہویا ہے اللہ جانے کئی بندے پیچھے کیڑا شیطان لگا ہویا ہے وہ پھر بھی سترا دے ہاں جی تے جا کے صلح کرنی جڑے ناراض نے کی کرنا ہے صلح کرنی ہن او شعر دوبارہ پڑھاں گا پوری تقریر دا رزلٹ نے جڑے میں پہلے کیا میں پھر پڑھاں گا پھر پڑھاں گا پھر پڑھاں گا میں دسیا ہے کہ جی میں شرک اور بدعت اس حالت وچ بندہ مر جائے شرک اور بدعت کردا انہوں اللہ دی ذات معاف نہیں کرنا اسی طرح حسد کرنے والا اور قطع تلقی کرنے والا ایسے ہی کام تے لگا رہے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حدیث تواڈے سامنے پڑھی تو گل مکا دی پہلے اردو میں شعر سنو علامہ اقبال دا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے گل مکی توجہ میرے والے محبت کے یوں جس نے
دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر لٹائے خود خاک جاں اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کہ غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ کو دعا ہے تاڑا سارے اندر بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ جو میں عرض کیتا ہے اللہ پاک منو طالب علم نو بھی اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔